सन 1924 की एक ठंडी दिसंबर की सुबह थी जब पेशावर के एक मुअज़्ज़ज़ लेकिन सादा घराने में एक बच्चे ने आंखें खोली। ये बच्चा आगे चलकर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नाम बनने वाला था। उसका नाम रखा गया रणबीर राज कपूर और दुनिया ने उसे राज कपूर के नाम से पहचाना। उसका घराना फनकारों का था। उसके वालिद पृथ्वीराज कपूर रंगमंच के बड़े अदाकार थे। घर में फ़न की खुशबू बसी रहती, डायलॉग की आवाज़ें गूंजती, स्टेज की दुनिया हर आंख में ख्वाब बनकर चमकती रहती। राज उन्हीं फ़ज़ाओं में पल बढ़ रहा था, मासूम सा बच्चा, मगर दिल में एक बेनाम सी आग। एक तरफ एक बेहद ख्वाहिश कि एक दिन वो भी इस दुनिया में कुछ कर दिखाएगा। राज कपूर ने अपने बचपन का ज़्यादा वक्त लाहौर, कलकत्ता और मुंबई के दरमियान गुजारा। ख़ानदान हमेशा सफ़र में रहता क्योंकि पृथ्वीराज कपूर को जहां थिएटर का शो होता वहां जाना पड़ता, कहीं एक शहर तो कभी दूसरा। लेकिन वो सफ़र राज कपूर की आंखों में दुनिया का मुशाहिदा भर रहे थे। यही तजर्बे आगे चलकर उसकी फिल्मों में इंसानी जज्बात की गहराई बनकर उभरे। बचपन में राज खेल कूद में माहिर नहीं था। वो चुपचाप किसी कोने में बैठकर अपने वालिद के मकालमे सुनता, किरदारों की नकलें करता और आईने में अपनी आंखों से एक्टिंग की मशक करता। उसके अंदर एक फनकार आहिस्ता आहिस्ता जाग रहा था। पृथ्वीराज कपूर अक्सर अपने बेटे को देखते हुए मुस्कुराकर कहते, ये लड़का कुछ बनेगा, बहुत आगे जाएगा। राज की माँ रामसरनी देवी नहायत प्यार करने वाली, नर्म दिल और अपनी औलाद के लिए खुदा की रहमत जैसी थी। राज को उनसे बेहद लगाव था। उनकी दुआएं, उनका प्यार राज की ज़िंदगी का सबसे मजबूत सहारा बना। राज कपूर के बचपन का एक अहम हिस्सा गुर्बत और माली मुश्किलात से गुजरा। बज़ाहिर वो एक बड़े घराने से ताल्लुक़ रखते थे, मगर थिएटर की दुनिया ऐसी होती है कि कभी नौकरी तो कभी बेरोज़गारी, कभी शोहरत तो कभी तन्हाई। उसी माहौल ने राज को सिखाया कि ज़िंदगी कभी सीधी लकीर की तरह नहीं होती। यही एहसास बाद में उनकी फ़िल्मों का बुनियादी मौजू बन गया। स्कूल में राज कई बार शरारत करते, टीचर्स को उसकी हरकतें अजीब लगती, मगर उसके जहन में हमेशा ड्रामा भरा रहता था। एक बार उसने पूरी क्लास के सामने अपने उस्ताद की नकल इतनी खूबसूरती से उतारी कि पूरे क्लास के बच्चे हंस पड़े, मगर उस्ताद गुस्से में आ गए। घर बुलाया गया, बाप से शिकायत हुई, मगर पृथ्वीराज कपूर ने बजाय डांटने को कहा, यह मजाक का फ़न है, इसे निखारने की ज़रूरत है, यानी कॉमेडी। उसी लम्हे राज ने पहली बार महसूस किया कि फ़न उसे विरासत में मिला है। वक्त गुजरता गया, घर की माली हालत बदतर होती गई, थिएटर बंद पड़े, शोज़ कम हो गए और परेशानियों ने घर को घेर लिया। ऐसे में पृथ्वीराज कपूर मुंबई मुंतकिल हुए ताकि फिल्मी दुनिया में किस्मत आजमाई जा सके। वो दौर बहुत मुश्किल था, मगर राज के लिए ये मुंबई एक नई दुनिया थी, रोशनियों का शहर, ख्वाबों का जहां और फिल्मी जादू का मरकज़। राज उन्हीं गलियों में घूमते हुए खुद से वादा करता, एक दिन मेरा भी नाम इन बोर्ड्स पर होगा। सिर्फ 10 साल की उम्र में राज ने पहली बार स्टेज पर कदम रखा। एक छोटा सा रोल था, मगर तालियां बजी, चिराग रोशन हुए और उसके अंदर एक नया जन्म हुआ। वो लम्हा राज की पूरी ज़िंदगी का रुख बदलने वाला साबित हुआ। बचपन से ही राज में एक अदाकार, मुसव्विर, मौसीक़ार, शायर, कहानीकार बसता था। वो दुनिया को आम आँख से नहीं देखता था। वो हर चीज़ में जज्बात तलाश करता, दर्द महसूस करता और इंसान के अंदर छुपी खूबसूरती को पहचानने लगा था। यहीं से शुरू हुआ था राज कपूर का फिल्मी सफ़र, एक ऐसा सफ़र जो आगे चलकर पूरे बर्र-ए-सग़ीर की तारीख़ बदल देगा। एक ऐसा सफ़र जो राज कपूर को शोमैन ऑफ इंडिया का खिताब दिलाएगा। लेकिन अभी ये सिर्फ आगाज़ था। मुंबई वो शहर जहां ख्वाब सड़कों पर चलते थे, जहां हर शाम
नए चेहरे फिल्मी दुनिया में जगह बनाने आते थे और हर रात एक नई कहानी जन्म लेती थी। इसी शहर में एक दुबला पतला चौड़ी आंखों वाला नौजवान कंधे पर बोसीदा सा बैग लटकाए स्टूडियोज के चक्कर लगाता नजर आता था। यही नौजवान आगे चलकर राज कपूर के नाम से पूरी दुनिया को दीवाना बनाने वाला था। पृथ्वीराज कपूर ने थिएटर में अपना मुकाम बना लिया था, मगर फिल्मों में जमा होने के लिए मुसलसल मेहनत करना पड़ी थी। घर के हालात पहले से कुछ बेहतर थे, मगर राज का दिल पढ़ाई में नहीं लगता था। उसे किताबों से ज़्यादा दिलचस्पी फिल्मी पोस्टर्स, किरदारों, मकालमों और कैमरों में होती थी। 14 साल की उम्र में उसने फैसला कर लिया कि पढ़ाई छोड़कर फिल्मों में कदम रखेगा। घर में ये बात आसान नहीं थी। माँ ने डर के मारे उसे समझाया, बेटा फिल्मी दुनिया बहुत बुरी है, बहुत मुश्किल है। हज़ारों लोग आते हैं मगर कामयाब बहुत कम होते हैं। मगर राज ने नरमी से कहा, माँ मैं उन कम लोगों में से एक बनूंगा, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। ये अल्फाज कोई दावा नहीं बल्कि उस नौजवान का इजहार था। राज कपूर ने पहले से भी ज़्यादा मेहनत शुरू कर दिया। रंजीत स्टूडियोज में काम की तलाश की। वहाँ उसे एक्टिंग नहीं मिली बल्कि रोशनी पकड़ने का काम दिया गया। कभी लाइट पकड़ना, कभी केबल्स खोलना, कभी असिस्टेंट की तरह भाग दौड़ करना। मगर राज खुश था क्योंकि वो फिल्मी दुनिया के अंदर दाखिल हो चुका था। वो हर दिन शूटिंग देखता, सेट का हर कोना समझता, सीन की रिहर्सल सुनता, डायरेक्टर की ज़बान सीखी। जैसे वो स्पंज की तरह हर इल्म को अपने अंदर जज्ब कर रहा हो। वो छोटी छोटी बातों पर भी गौर करता। अदाकार कैसे चलता है, कैमरा किस जाविये से रखा जाता है, मौसीकी कैसे जज्बात को जगाती है, और यही चीज़ें आगे चलकर उसे एक नाकाबिले शिकस्त शोमैन बना गई। राज ने फिल्म में पहला मुख्तसर रोल 1935 में अंकिला ब्रेड ब्रदर्स में किया। रोल मामूली था मगर राज के लिए वो एक बहुत बड़ी जीत थी। उसने पहली बार कैमरे के सामने खड़ा होकर महसूस किया कि ये दुनिया मेरी है, मैं इसके लिए पैदा हुआ हूँ। वक्त गुजरता गया। राज हर छोटे मौके को बड़ी संजीदगी से लेता गया। उसे पता था कि एक दिन किस्मत का दरवाज़ा ज़रूर खुलेगा। फिल्मी दुनिया में कदम रखते ही राज ने बहुत से लोगों से मुलाकातें की, मगर एक मुलाकात ने उसकी ज़िंदगी का रास्ता ही बदल दिया। ये मुलाकात थी नरगिस से। एक रोशन चेहरा, मासूम आँखें और अदाओं में ऐसी नरमी कि राज कपूर के दिल में कुछ हिलने लगा। राज ने पहली बार खुद को किसी के शहर में गिरफ्तार पाया, मगर अभी ये दोनों एक दूसरे के रास्ते से न आशना थे। असल तूफान तो आगे चलकर आने वाला था। 1944 नीलकमल और किस्मत का दरवाज़ा हमेशा के लिए खुल गया। राज कपूर को पहली बड़ी कामयाबी 1944 की फिल्म नीलकमल से मिली। ये वो वक्त था जब वो सिर्फ 19 साल के थे। उस ज़माने में इतनी कम उम्री में हीरो बनना मामूली बात नहीं थी। नीलकमल ने राज कपूर के कदम मजबूत कर दिए। अब लोग उन्हें पहचानने लगे थे, एक लंबा, खूबसूरत, ख्वाबों से भरी आंखों वाला अदाकार जो जज्बात को बेहद सादगी से चेहरे पर लाता था। साल 1948, उम्र महज 24 साल, और राज कपूर ने हिम्मत करके अपनी पहली फिल्म बतौर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और हीरो बनाई, आग। यह कदम पूरे फिल्मी जहान के लिए हैरान कुन था। इतनी कम उम्री में एक नौजवान का अपना स्टूडियो बनाने और फिल्म डायरेक्ट करने का ख्याल पागलपन था, लेकिन राज कपूर पागल ही तो था। फिल्म के इश्क में, ख्वाबों के जुनून और दुनिया को कुछ नया देने की जिद। नरगिस उस फिल्म की हीरोइन थी, और यही वो फिल्म थी जहां नरगिस और राज की केमिस्ट्री इतनी कुदरती थी कि पूरा इंडस्ट्री उन दोनों के रिश्ते की कहानी को असल समझने लगे। राज ने अपने स्टूडियो का नाम रखा RK फिल्म्स। ये नाम आगे चलकर हिंदुस्तानी सिनेमा की सबसे बड़ी शनाख्त बन गया।
راج کی فلمیں دنیا سے مختلف تھی. وہ رقص کے شور، بڑے بڑے سیٹس یا بناوٹی اداکاری پر یقین نہیں رکھتا تھا. راج کا ماننا تھا کہ فلم انسان کے دل سے بات کرتی ہے. اسی فلسفے نے اسے دوسروں سے الگ کیا. اسی دوران راج نے گائک مکیش کے ساتھ اپنا فلمی رشتہ مضبوط کیا. مکیش کی آواز جیسے راج کے چہرے کے لیے ہی بنی ہو. درد ہو، محبت ہو، جدائی یا پھر آنسو، ہر ایموشن ان کی آواز اور راج کی آنکھوں کے ذریعے زندہ ہونے لگا. راج کپور اور نرگس کی جوڑی بے مثال تھی. ایک ایسا ملاپ جس میں محبت بھی تھی، جذبات بھی اور فن بھی. قربانی بھی تھی، مگر انجام اور راستے دونوں کے مختلف تھے. پوری انڈسٹری اس جوڑی پر فدا تھی. راج اور نرگس کی موجودگی اسکرین پر نہیں، دلوں پر چھا جاتی تھی. برسات وہ لمحہ جس نے راج کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا. سال 1949 میں فلم برسات ریلیز ہوئی. یہ فلم صرف ایک فلم نہیں تھی، یہ ایک طوفان تھا، ایک انقلاب تھا، یا ایک جنون تھا جو ہر دل پر بس گیا. اس فلم نے راج کپور کو راتوں رات سپر اسٹار بنا دیا. اس کا میوزک، اس کی اداکاری، نرگس کی معصومیت، راج کی آنکھوں میں چھپی محبت، سب کچھ عوام کے دلوں میں نقش ہو گیا. راج کے اسٹوڈیو آر کے فلم کا مشہور لوگو، جلتا ہوا لیمپ تھامے ہوئے عاشق، یہ اسی فلم سے متاثر تھا. فلم برسات کے بعد راج کپور صرف ایک اداکار نہیں رہے، وہ ایک شو مین بن کر ابھرے. ان کے کام میں احساس کی گہرائی، درد کی نزاکت، موسیقی کی مٹھاس اور انسانی جذبات کی وہ شدت تھی جو بہت کم فنکاروں کے پاس ہوتی ہے. وہ خود کہا کرتے تھے کہ دلیپ کمار سے ہم نے بھی کچھ سیکھا ہے. راج کپور نے کم عمری میں جو مقام حاصل کیا وہ کسی اور کے نصیب میں شاید ہی ہوا ہو. اس کے پاس شہرت تھی، عزت تھی، کامیابی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ابھی بھی ایک خلا تھا، ایک خالی پن تھا، ایک ادھورا پن، ایک دل کی خواہش جو پوری ہونا ابھی باقی تھی. وہ خواہش تھی وہ فلم بنانا جو ہندوستانی سنیما کو نئی پہچان دے. یہ خواہش راج کپور اب صرف بھارتی سنیما کا نوجوان سپر اسٹار نہیں رہا، وہ ایک ایسا فنکار تھا جس کی ہر حرکت، ہر مکالمہ، ہر آنسو نئی تاریخ لکھ رہا تھا. 1949 سے 1955 تک کا دور وہ زمانہ تھا جب راج کپور فلم انڈسٹری پر حکمرانی کر رہا تھا. اس کے اسٹوڈیو آر کے میں دن رات چراغ جلتے، میوزک ڈائریکٹرز کی تالیاں گونجتی، فوٹوگرافر رول بدلتے، اسسٹنٹس بھاگتے اور خود راج کسی دیے کی طرح ایک خواب جلاتا جاتا. آوارہ وہ فلم جو دنیا کے دلوں میں بس گئی. سال 1951 راج کپور نے ایک ایسی فلم بنائی جس نے نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں ہلچل مچا دی. یہ فلم اس کے دل کے بہت قریب تھی. ایک یتیم لڑکا قسمت سے لڑتا ہوا، معاشرے کی تلخیوں سے ٹکراتا ہوا. یہ کردار جیسے راج کی روح کا حصہ تھا. نرگس پھر سے اس کی ہیروئن تھی. راج اور نرگس وہ بارش کا سین آج بھی فلمی تاریخ کا حصہ ہے. فلم ہٹ ہوئی، صرف ہٹ ہی نہیں سپر ہٹ ہوئی. یہ عالمی سطح پر تیزی سے پھیلی. روس، ترکی، چین، مشرق وسطیٰ، جہاں جہاں یہ فلم گئی لوگ فدا ہو گئے. راج کپور کا نام روس میں اتنا مشہور ہوا کہ لوگ اسے ہندوستان کا چارلی چیپلن کہنے لگے. اس فلم کا وہ گانا آوارہ ہوں دنیا کے ہر کونے میں بجنے لگا. یہ وہ لمحہ تھا جب راج خود سے کہہ رہا تھا، میں نے راستہ پا لیا ہے، یہ سفر اب رکے گا نہیں. شری 420 ایک اور شاہکار بنائی. سال 1955 راج کپور نے دوسری شاہکار فلم پیش کی، شری 420. یہ فلم سماجی تلخیوں، محبت، دھوکے اور اخلاقیات کا مرقع تھی. راج نے ایک غریب مگر ایماندار لڑکے کا کردار ادا کیا جو کسی بھی ہندوستانی نوجوان کی حقیقت تھی. مر کر بھی یاد آئیں گے یہ گیت، پیار ہوا اقرار ہوا، مرنا تجھے آتا نہیں. یہ گانے آج تک زندہ ہے.
راج کا اسٹائل، ٹوٹا ہوا جوتا، چھتری اور مسکراہٹ ایک نئی پہچان بن گئی۔ لوگ کہتے راج کپور صرف اداکار نہیں، وہ جذبات کی آگ ہے۔ راج اور نرگس، محبت، قربانی اور پھر جدائی۔ راج کپور اور نرگس کی جوڑی فلمی پردے پر نہیں، لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتی تھی، مگر حقیقت میں یہ رشتہ سادہ نہیں تھا۔ راج شادی شدہ تھا اور نرگس اس کی محبت۔ راج نے نرگس کو اپنی ہر فلم کا دل، ہر کردار کی سانس بنایا۔ نرگس راج کو صرف ایک انسان نہیں سمجھتی تھی، وہ اسے ایک خواب، ایک روشنی، ایک مقدس فریضہ سمجھتی تھی۔ مگر راج کے پاس سب کچھ تھا، سوائے اس کے ایک فیصلے کے جس کی نرگس کو ضرورت تھی۔ وہ چاہتی تھی راج اسے اپنا لے، مگر راج کی ذاتی زندگی، خاندان، دنیا سب دیوار بن کر راستے میں کھڑے تھے۔ وہ لمحہ آ پہنچا جب نرگس نے فیصلہ کیا، دل پر پتھر رکھ کر آنکھوں میں آنسو لیے۔ وہ راج کی زندگی سے ہمیں راج نے اسے روکا نہیں، اس نے آنکھیں نم کی، آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، زندگی نے میرا سب سے خوبصورت حصہ مجھ سے چھین لیا۔ نرگس نے آگے جا کر سنیل دت سے شادی کر لی، مگر راج کی فلموں میں پھر کبھی وہ درد، وہ گہرائی، وہ روشنی نہ رہی جو نرگس لے کر آتی تھی۔ راج ٹوٹ چکا تھا، مگر دنیا اس کی ٹوٹ پھوٹ کا اندازہ نہیں لگا سکی۔ وہ صرف اس کے کامیاب چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ 1956 میں راج کپور کی فلم جاگتے رہو نے بین الاقوامی فلمی فیسٹیول میں ایوارڈز لیے۔ راج کے پاس اب دنیا بھر کی شہرت تھی، روس سے لے کر مصر تک لوگ اسے پہچانتے۔ فلم فیسٹیول میں لوگ اسے گھیر لیتے، آٹوگراف مانگتے، اس کے کردار گاتے۔ وہ ایک عالمی چہرہ بن چکا تھا، مگر اندر کہیں خالی پن تھا۔ نرگس کے جانے کے بعد راج کی ذاتی زندگی بدل گئی۔ وہ شوٹنگ کے بعد اکثر اکیلا بیٹھا دکھائی دیتا۔ شام کو اسٹوڈیو میں روشنی دبی رہتی، لوگ گھر لوٹتے، مگر راج کے قدم وہیں جمے رہتے۔ ایک دن اس کے ہاتھ میں گلاس آیا اور پھر یہ گلاس اسے دور تک لے گیا۔ راج نے کبھی اعتراف نہیں کیا، لیکن ہر آرٹسٹ جانتا تھا کہ نرگس کی جدائی نے اس کے اندر ایک گہرا زخم چھوڑ دیا ہے۔ 1964 میں راج کپور نے سنگم بنائی۔ یہ فلم کلر سنیما ہندوستان کی اولین کوشش تھی۔ اس فلم نے بھارت میں نہیں پوری دنیا میں دھوم مچائی۔ راج نے ثابت کر دیا کہ وہ صرف جذبات کی دنیا کا بادشاہ نہیں بلکہ جدید ٹیکنالوجی کا بھی امام ہے۔ راج کپور ہر وقت کچھ نیا کرنا چاہتا تھا۔ وہ اسٹوڈیو میں اکثر بیٹھ کر سوچتا، فلم کو کیسے بہتر بناؤں، لوگوں کے دلوں تک کیسے پہنچاؤں۔ میرا نام جوکر سب سے بڑی خواہش، سب سے بڑا امتحان تھا۔ راج کپور کی سب سے جذباتی فلم تھی میرا نام جوکر۔ یہ فلم اس کی زندگی کی کہانی جیسی تھی، خوشیاں بانٹنے والا جوکر جو خود اندر سے رو رہا تھا۔ راج نے اس فلم پر اپنا سب کچھ لگا دیا، پیسہ، وقت، دل، روح، گھر، مگر جب فلم ریلیز ہوئی یہ بری طرح ناکام ہو گئی۔ راج کپور ٹوٹ گیا، وہ بالکل خاموش ہو گیا۔ دنیا اسے شومین کہتی تھی، مگر اس رات وہ ایک شکست خوردہ انسان تھا۔ آنسو پیتے ہوئے اس نے کہا، میں نے صرف لوگوں کے دل تک پہنچنے کی کوشش کی، پر شاید اب دل بدل گئے، مگر قسمت نے اسے دوبارہ اٹھایا۔ 2 سال بعد اس کی فلم بابی ریلیز ہوئی اور اس نے ہندوستان کے ہر گھر میں دھماکہ کر دیا۔ راج کپور دوبارہ زندہ ہو گیا، اس نے دنیا کو ایک بار پھر اپنا جادو دکھایا۔ اب راج کپور کا عروج، ناکامی، عشق، ٹوٹ پھوٹ، بغاوت، سب اس کی فلموں میں چھپنے لگا تھا۔ لوگ دیکھتے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ راج ہر فلم میں اپنا ایک حصہ جلا کر شامل کرتا ہے۔ راج کپور اپنی زندگی کے آخری سالوں میں ایسے مقام پر پہنچ چکا تھا جہاں نام، عزت، شہرت، دولت سب کچھ موجود تھا، لیکن انسان کی زندگی میں کچھ خلا ایسے ہوتے ہیں جنہیں نہ دنیا بھر کی کامیابی بھر سکتی ہے، نہ کوئی تالیاں، نہ کوئی پرائز۔ راج کپور اب بوڑھا نہیں ہوا، مگر عمر کے بوجھ نے اس کے دل پر نشان چھوڑنا شروع کر دیے۔ اس کا چہرہ پہلے جیسا روشن تھا، مگر آنکھوں میں کہیں گہری تھکن چھپی تھی۔ اس کے اسٹوڈیو آر کے میں اب بھی چراغ جلتے تھے، موسیقی گونجتی تھی،
نئے ستارے پیدا ہوتے تھے، مگر راج کپور خود ہر روز کچھ اور خاموش ہوتا چلا گیا۔ راج کے 3 بیٹے تھے، رشی کپور، رندھیر کپور، راج کپور، اور بیٹیاں ریما، ریتو۔ گھر میں محبت، شور شرابہ، ہنسی سب کچھ تھا، مگر راج کپور اپنی اولاد سے بہت زیادہ سخت بھی تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اس کا خاندان عظمت کی وہ روشنی کبھی نہ کھوئے جو اس کے باپ پرتھوی راج کپور نے چمکائی تھی۔ رندھیر سے وہ کہتا، بیٹا فلمیں صرف کیمرے سے نہیں بنتی، دل سے بنتی ہے، دل سچا رکھو۔ رشی کو وہ اکثر دیر تک دیکھتا، اسے لگتا یہ لڑکا اس کی جوانی کی جھلک ہے۔ راج کپور کو اپنے بچوں پر فخر تھا، مگر کبھی کبھی اسے خاموشی میں بھی خود سے شکوہ ہوتا۔ میں نے عمر ایک خواب کے لیے دی، کبھی کبھی سوچتا ہوں کیا میں نے اپنی ذات کو بھلا دیا۔ رام تیری گنگا میلی، آخری بڑی اور ہلا دینے والی کامیابی، سال 1985۔ راج کپور نے ایک ایسی فلم بنائی جس نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ رام تیری گنگا میلی یہ فلم صرف ایک عورت کی کہانی نہیں تھی، یہ اس ہندوستان کی کہانی تھی جو معصوم بھی ہے اور زخمی بھی۔ منداکنی کی معصومیت، راج کپور کی ہدایت کاری اور فلم کے مناظر نے لوگوں کے دلوں پر زخم چھوڑ دیا۔ تنقید بھی ہوئی، شور بھی ہوا، مگر فلم نے سب کو جذب کر لیا۔ راج کپور نے ثابت کر دیا کہ عمر فن کو کمزور نہیں کر سکتی، اگر دل میں آگ باقی ہو تو کچھ بھی ممکن ہے۔ راج کپور لمبے عرصے تک دمے کے مریض تھے، اس بیماری نے ان کے سانسوں پر حملہ کیا۔ ہر رات جب اسٹوڈیو کی روشنی بجھتی وہ خاموشی سے کھانستے، کبھی دوائی لیتے، کبھی ایک کرسی پر بیٹھ کر لمبی سانس لیتے۔ اس کے گھر والے پریشان رہتے۔ رشی اکثر کہتا، پاپا آرام بھی کر لیا کرو، مگر راج کی ضد تھی کہ وہ آرام نہیں کریں گے۔ فنکار آرام کے لیے پیدا نہیں ہوتا، اس کا آرام اس کی موت ہے۔ راج کپور کی یہ ضد اس کی صحت کو کھانے لگی تھی، سانس پھولنے لگا، گلا بند ہونے لگا، مگر وہ فلم، کیمرہ، اسٹوڈیو سب کچھ چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ راج کپور اپنے آخری دنوں میں ہنا نام کی فلم بنا رہے تھے۔ یہ ہندوستان اور پاکستان کی محبت کی کہانی تھی۔ اس کہانی میں درد تھا، رومان تھا، جدائی تھی، اور وہی انسانی جذبات جو راج کپور کی پہچان تھی۔ وہ فلم بنا کر دنیا کو دکھانا چاہتے تھے کہ محبت کی کوئی سرحد نہیں ہوتی، نہ مذہب نہ ملک۔ محبت صرف دل سے پہچانی جاتی ہے، مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ سال 1988، مہینہ جون، دن دوپہر کے قریب راج کپور دہلی میں تھے۔ انہیں دلی حکومت کی طرف سے ایک بڑے اعزاز سے نوازا جا رہا تھا۔ پورے ہندوستان کی نظریں اس تقریب پر تھی۔ راج کپور اسٹیج کے پاس بیٹھے تھے، مگر سانسیں تیز چل رہی تھی۔ اچانک ان کی سانسیں رکنے لگی۔ وہ اٹھے، کچھ کہنا چاہا، مگر الفاظ گلے میں اٹک گئے۔ وہ گرنے لگے، لوگ بھاگے، ہاتھ پکڑی، پانی پلایا گیا، مگر راج کا چہرہ نیلا ہونے لگا تھا۔ اسی لمحے طبی ماہرین نے بتایا انہیں شدید دمے کا دورہ پڑا ہے۔ راج کپور کو فوراً ایمس اسپتال منتقل کیا گیا۔ پورا بھارت ٹی وی پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ کپور خاندان اسپتال کے باہر رو رہا تھا۔ 4 دن وہ موت اور زندگی کی جنگ لڑتے رہے۔ آخر 2 جون کی سہ پہر ڈاکٹروں نے وہ جملہ کہا جس نے ملک کو رلا دیا، راج کپور اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ پورے ملک میں جیسے خاموشی چھا گئی۔ ممبئی کے سڑکوں پر ٹریفک رک گیا، ریڈیو پر موسیقی بند، صرف ان کے گانے۔ لوگ اپنے گھروں میں روتے ہوئے کہہ رہے تھے، آج شو مین مر نہیں گیا، ایک زمانہ گزر گیا۔ اس کے جنازے میں لاکھوں لوگ شامل ہوئے۔ ایسا ہجوم شاید ہی کسی فنکار کے لیے کبھی آیا ہو۔ راج کپور کی لاش جب آر کے اسٹوڈیو پہنچی تو اسٹوڈیو کی دیواریں جیسے رونے لگے۔ وہ کیمرہ جسے راج نے برسوں تھاما تھا، ایک کونے میں خاموش پڑا تھا۔ اس دن ایسا لگا جیسے فلمی دنیا نے اپنا بادشاہ کھو دیا۔ راج کپور کے جانے کے بعد زندگی کا سفر کیسے آگے بڑھا؟ راج کپور کے بعد آر کے اسٹوڈیو، خاندان، فلموں کی روایت سب کچھ بدل گیا، مگر اس کی اولاد نے اس کی روایت زندہ رکھی۔ سنگم، آوارہ، شری 420، میرا نام جوکر، بوبی، ہنا، یہ سب صرف فلمیں نہیں، اب ورثہ ہے۔ راج کپور نے دنیا کو بتایا محبت مذہب سے بڑی ہوتی ہے، غریبی انسان کی خوبصورتی سے نہیں چھینی جا سکتی، خواب دل سے نکلے تو دنیا بدل دیتے ہیں۔ انسان سب سے بڑا مذہب ہے۔ آج بھی راج کپور کا نام لیا جائے گا تو لوگ کہتے ہیں وہ صرف اداکار نہیں تھا، وہ جذبات کا بادشاہ تھا۔
اس کا چاہنے والے آج بھی شمی کپور کی اداکاری، رشی کپور کی مسکراہٹ، کپور خاندان کی روایت میں راج کپور کا عکس دیکھتے ہیں۔ دنیا بدل گئی، ٹیکنالوجی بدل گئی، فلموں کا انداز بدل گیا، مگر راج کپور کی فلمیں آج بھی دل کی دھڑکنوں میں بستی ہے۔ راج کپور کی زندگی کا سب سے بڑا سبق یہی تھا کہ فن وہ ہے جو دلوں تک پہنچے، اور محبت وہ ہے جو کبھی الفاظ کی ضرورت نہیں پڑے بتانے کے لیے۔ دوستو، یہ ویڈیو کیسی لگی ہو؟ اگر اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر لیں۔